جی السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ وعلیکم انٹرویو کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کے نام کے بارے میں جاننا، جی۔ اور آپ نے الٹا اپنے قاری کے اوپر ایک سوال چھوڑ دیا کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پہ آپ آئیے گا، اچھا، اب میں چاہوں گا کہ وہ اقتباس پڑھے اس کا، جہاں پہ اپنے ناموں کا ذکر کیا آپ نے۔ جی، تعارف صاحب کتاب کا۔ جی آئیے ہم آپ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم ایک ساملی مگر مناسب شکل و صورت کی موٹی سی خاتون یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں سانولا رنگ پایا جاتا ہے جی وہ سب ہمیں اپنا سمجھتے جی اور ہمیں بھی وہ اپنے ہی لگتے ہیں۔ ہم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خاتون نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، صحیح۔ تو بھئی آپ سے کیا چھپانا، ہاں، پیدائش کے وقت سنا ہے آنکھیں نیلی تھیں جی تو نیلم نام رکھا گیا۔ پھر لاہور میں امی کی دوست نے اپنے نام کے وزن پر تنویر رکھ دیا۔ جی سیدہ تنویر خاتون نام مستقل بنیادوں پر قلم بند ہو گیا، جی مگر پکارا گیا جو وہ تھا انو۔ انو۔ جی، بابو جی یعنی والد میرے، بابو جی پکارتے تھے بھائیے، بھائی پکارتے تھے انی، اور سہیلیاں بلاتی تھیں تنی، شوہر تنی کہتے، ساس سسر دلہن، اور باقی کی بھابھی، چاچی، تائی، آنٹی، آفس میں مسز رؤوف، بیٹا جو ساتھ رہتا ہے وہ آنٹی کہتا ہے اور نادیہ میری چھوٹی بیٹی ہے وہ خالہ بلاتی ہے۔ صحیح۔ دادا داماد میڈم کہتے ہیں، اور میری بہو مجھے دادی کہتی ہے۔ صحیح۔ بڑا بیٹا بلال اور سعدیہ امی کہتے ہیں۔ ایک مجھے دوست کہہ کر بلاتی ہے، جی ایک سویٹ ہارٹ کہتی ہے، جی ایک بہت پیاری خاتون ہے، وہ 30 سال سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ باجی کہے یا آنٹی، صحیح۔ تو اس لیے وہ آنٹی اور باجی کو ملا کر کچھ ایسا کہتی ہیں جو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ جی باقی ماں جی، بیبے، بی جان، مدر القابوں جیسے بھی پکاری جاتی ہوں۔ ہمارے طریقے کئی بیگمات والے نہیں ہیں، ہمارے طریقے بیگمات والے نہیں ہیں، اس لیے فوج میں اردلی میں ہمیشہ سر کہہ کر پکارا۔ چھوٹا بھتیجا ہمیں نونو جی جی کہتا ہے، جی اور بھتیجی صبا ہمیں اما مائی کہتی ہے۔ یا اللہ، اتنے سارے۔ جی، تو اسی میری نواسی میری مجھے نانو کہہ کر بلاتی ہے۔ ایک دوست نے تو حد ہی کر دی، وہ ہمیں لائف سیونگ ڈرگ کہتی ہے۔ بہت خوبصورت نام دیا اسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیے ہمارا نام کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ تھا کہ آپ کا نام مسز رؤوف ہے، میرا خیال تھا، لیکن میں یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مسز رؤوف، تو پھر ذہن میں کچھ اور چکر آتے ہیں کہ آپ اصلی والی مسز رؤوف ہیں یا وہ ایدی ہوم میں اصلی والی مسز رؤوف ہے۔ وہ سچ 182 ہے، 182 مسز رؤوف کون ہے؟ اچھا، ہاں ہاں، بہت عمدہ، آپ نے بہت، مجھے تو بھول بھی گیا، آپ نے بڑی توجہ سے پڑھی۔ جی، میں مسز رؤوف ہوں، جس کے بعد کوئی ہمت نہیں۔ ہاں، 182 بہت دلچسپ ہے، اور آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ خاتون تھیں کون۔ مجھے کچھ اندازہ ہے، پہلے بھی قصہ سنائیے پھر بتا دوں گا آپ کو۔ سنائیے پہلے۔ اچھا، میں مسز رؤوف ہوں، کراچی جیسے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ ایک عملی درسگاہ ثابت ہوئی میرے لیے، ہر روز ایک نیا دلچسپ اور حیرت انگیز تجربہ۔ صحیح۔ میرا بھتیجا عادل خری ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ایک میرے بڑے بیٹے بلال کے پاؤں کی ایڑی ایکسیڈنٹ میں کافی زخمی ہو گئی تھی، تو سب مزاج پرسی کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو جو آتا کہتا بلال شروع سے بتاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ آخر جب وہ بتاتے بتاتے عاجز آ گیا تو اس نے پورا واقعہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیا، اور جو بھی آتا وہ ٹیپ سن چلا۔ صحیح بات ہے۔ کتنا دور آئے گا۔ سب اسی طرح خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ایک محلے کا بچہ آیا اور کہنے لگا آپ کے گیٹ پر ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ مسز رؤوف ہے، صحیح، اور یہ گھر اس کا ہے۔ سب لڑکے بچے میں نیچے بھاگے کہ دیکھیں آج کا کیا تماشا ہے۔ دیکھا کہ بلگجے کپڑوں میں ایک بڑھیا بہت اطمینان سے منڈیر پر بیٹھی تھی۔
محلے کے بچوں کا رش لگا ہوا تھا، صحیح. سب لطف اندوز ہو رہے تھے. میرے بھتیجے خری نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ہاں. بولی مسز رؤف ہوں اور یہ گھر میرا ہے. اس سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا، اس نے صحیح بچوں کی تعداد اور نام بھی بتا دیے. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ہاں اور میں نے کہا مسز رؤف تو میں ہوں اور یہ میرا گھر ہے. تو وہ بضد رہی کہ وہی مسز رؤف ہے. پہلے تو سب مزے لیتے رہے، پھر جب انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگی تو ہم سب بھی سنجیدہ ہو گئے. بہت سمجھایا، محلے کے خواتین اور مرد حضرات بھی آ گئے تھے، سب نے سمجھایا. میرے بچوں کے نام بھی پکارنے لگی وہ. معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا. میرا بیٹا بھی زخمی ایڑی سے کے ساتھ اوپر سے نیچے چکر لگاتا رہا. خیر عیدی والوں کو فون کیا، ان کی ایمبولینس آئی اور زبردستی اس کو لے گئے. وہ شور مچاتی رہی، دور تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی کہ میں مسز رؤف ہوں. آپ کا یہ قصہ مجھے وہ بادشاہ یاد آ گیا جس کو اتفاق سے مسخرہ مل گیا تھا، بالکل اپنا ہم شکل. اچھا. تو اس نے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم آ کے بیٹھو اور میں مسخرہ بن کے آ جاؤں گا. تو یہی ہوا اور سب لوگ دھوکہ کھا کے کوئی نہیں پہچانا. تو اگلے دن درباری نے، اس مسخرے نے آرڈر ایشو کیا اس بادشاہ کے بارے میں مسخرہ تھا کہ یہ اپنی اوقات بھول رہے، اسی گردن اڑا دو. تو میں تو اس چکر میں ہوں کہ مسز رؤف آپ ہیں، وہ بیچاری مسز رؤف وہ ہیں جو کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ایدی ہوم میں، جن کو آپ نے بھجوا دیا. آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ شکلوں سے اور نام بھی بچوں کے بتا رہی تھی. بالکل ایسے عجیب و غریب سا معاملہ ہوتا ہے یہ. اور آپ کی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، اور جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ سنائیں جب آپ کو اپنے کمرے میں تو بڑا اس کو پڑھ کے پریشان ہو گیا تھا، جب آپ کو اپنی کمرے میں 2 عورتیں نظر آئی تھیں. یہ 178 کا قصہ آپ کا ہے. اچھا. ایسے پرسار واقعات کے میں تو دیکھ کے رہ گیا پڑھ کے. 178 اتنے غور سے تو میری کتاب کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. 178 یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ میں پڑھ کے ہل گیا تھا، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے میرے. اچھا. سنیے ذرا. میری عادت تھی رات کو آنکھ کھلتی تو اپنے سوئے ہوئے بچوں کو گنتی یعنی کاؤنٹ کرتی تھی. میرے دونوں بیٹے اپنے کمرے میں سوتے اور بیٹیاں اور میں ایک کمرے میں. حسب عادت ایک رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں بیٹوں کے کمرے میں گئی. دونوں سو رہے تھے. اطمینان ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا 2 عورتیں میرے کمرے میں سو رہی ہیں. خوف زدہ ہو کر میں بیٹوں کے کمرے میں گئی. پہلے تو مسز رؤف کا مسئلہ تھا، اب 2 عورتیں میں تو پڑھ کے پریشان ہو گئی. بیٹوں کے کمرے میں گئی اور بڑے بیٹے بلال کو آہستہ آہستہ آواز سے اٹھایا. وہ گھبرا گیا کہ امی کو کیا ہو گیا ہے. میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کے دروازے تک لے آئی اور آہستہ سے کہا دیکھو یہ 2 عورتیں جو سو رہی ہیں پتہ نہیں کون ہے. بڑی حیرت بات ہے. یہاں تک تو میں ہل گیا، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کون تھی وہ. جی. کہاں سے آئیں، کب اور کیسے آئیں؟ بلال نے دونوں کو قریب جا کر دیکھا کیونکہ وہ کروٹ لیے سو رہی تھی. دیکھنے کے بعد بولا امی یہ آپ کی بیٹیاں ہیں سعدیہ اور نادیہ ہیں. یہ کہہ کر پیار کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا. میں حیران بھی، پریشان بھی اور پشیمان بھی. دراصل میں نے آنکھ کھلتے پر پہلے بیٹیوں کو دیکھا نہیں اور سیدھی نیند میں لڑکوں کے کمرے میں چلی گئی. واپسی پر دیکھا تو پتہ چلا وہ میری اپنی بیٹیاں ہیں. دیکھیں واقعات تو اس میں بہت دلچسپ ہے، لیکن میں چاہوں گا اس کا آغاز تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ کریں. اور مجھے معلوم ہے کہ چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. میرا جو فارمیٹ ہے وہی ہمیشہ ہم اپنے بزرگوں سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو بھی ہم ان کے دم سے ہیں. تو پہلے تو تھوڑی سی اپنی بابو جی کے بارے میں کوئی یادیں تازہ کریں. جی میرے بابو جی ہم اپنے والد کو کہتے تھے جی، جو پہلے زمانے میں، کیونکہ وہ ریلوے میں کام کرتے تھے اس لیے ان کو بابو جی وہ لوگ کہتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی ہم بھی بچے بھی ان کہنے لگے. تو ہمارے بابو جی بہت ہی سیدھے، سمپل، آنےسٹ
बेहद ईमानदार, बेहद सच्चे और बेहद खरे आदमी थे। जी और वही चीज हमें भी उन्होंने तब उसकी तालीम तरबियत दी। तो अब मुझे नहीं मालूम आप कौन सा किस्सा सुनना नहीं चाहते नहीं, यूं उनके बारे में जरूर आपकी यादें हैं, जी। लेकिन जाहिर है कि हाँ, बाबूजी अन्नू मेरा नाम जो है वो उन्होंने ही रखा था। सही। उन्होंने भी नहीं बल्कि मैंने रखा खुद अपना अच्छा, नाम। खुद ही हाँ, वो हम कहते थे ना ये इसकी ये इसकी ये इसकी उंगलियां बच्चों से खेलते, हाँ 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 तो वो हाँ। छोटी उंगली को कहते थे ये अन्नू की। अच्छा, मैं समझती थी मैं छोटी हूँ तो मेरा नाम अन्नू है। जाहिर है 14 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी जी आप। हाँ, 14 बहन भाई थे, मगर 11 अल्लाह मियां ने पहले वापस ले 12 लिए और 12वीं पाकिस्तान आ गई। तो हाँ। अल्टीमेटली आपके बड़े भाई मजहर बचे थे और आप बची थी, जी। जिनमें 20 साल का फासला था। गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाबूजी जो थे वो मजे की बात ये है कि जो हमारे अंडे बेचने वाली माई आती थी या कोई बेचने वाला आता था तो वो तो अपने दाम वक्त के हिसाब से बताती थी। जी बाबूजी पहले वक्तों में रह रहे थे हाँ। तो वो फिर मुझे और भाभी को बहुत डांटते थे, तुम लोग पैसा लुटा रहे हो, तुम लोग इतने महंगे अंडे ले रहे हो, इतने महंगे कोयले खरीद रहे हो। तो फिर मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी जो कीमत बाबूजी बताया करेंगे ना हम उनके सामने वो दे दिया करेंगे। सही बात है। और मैं पीछे से जाके उसको जो असल कीमत है वो दे दिया करूं। तो बाबूजी, अच्छा बाबूजी हमारे रेलवे से जब रिटायर हुए जी तो उनको जो पेंशन मिली या पैसा जो उनका प्रोविडेंट फंड होगा वो मिला, तो उन्होंने 3 दुकानें खरीदी। सही। 2 दुकानें कहाँ गई हमें नहीं पता, किसको दे दी, क्या किया। तो बाबूजी की आप बातें कर रही थी कि सारी उम्र की रेलवे की नौकरी और बाद में की दुकान, तो ऐसे मौके में बेलून सौदा नहीं बिकता, दुकानें बिक जाती हैं। आपके बाबूजी के तेरवा क्या रहा? जी हाँ, 2 दुकानें तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, क्योंकि हम पेशावर में थे, हाँ बाबूजी कराची में थे। जी अब वो दे दी क्या, उन्हें नहीं पता, उन्हें याद भी नहीं, ना हमें पता, हमें उनको गरज भी नहीं। अब वो जो किताब क्या है, किताब नहीं, कपड़े की दुकान उन्होंने खोली कि कपड़ा जो है बेचना सुन्नत है सही और 1 रुपए पे 1 आना मुनाफा लेता हूँ मैं। सही। तो वो कपड़ा और उनका एक मशगले के तौर पे तो उन्होंने दुकान खोल ली, कपड़ा भी रख लिया, लेकिन उन्हें था शौक पढ़ने का। अच्छा वो डिक्शनरी पढ़ते थे। अच्छा हाँ, बताइए जरा, ये भी तो पढ़ने की चीज है। वो शौक से डिक्शनरी पढ़ते थे, इब्ने सफी पढ़ते थे। जी तो जब औरतें आती थी कपड़ा लेने के लिए और वो किताब पढ़ रहे होते थे तो वो कहते थे देखती नहीं हो सामने किताब दुकानें हैं इतनी, वहां से तुम खरीद लो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे किताब। उनकी मौजूदगी खतरे का बायस होती है ना, तो पता नहीं क्या पार करके ले जाए। हाँ, सीसीटीवी तो होता नहीं सके। तो वो अपना किताब पढ़ते रहते थे। अच्छा, फिर दोपहर में होटल जाते थे खाना खाने, वापस आते थे तो कभी शेरवानी गायब, कभी जूते गायब, खुली छोड़ के जाते थे। तो बहुत हैरान होते थे, कैसे साहब, कैसे लोग हैं, हमारी शेरवानी ले गए, हमारे जूते ले गए। अच्छा, औरतें जो आती थी जब खरीदने आती थी और बाबूजी फारिग होते थे तो उनसे वो कपड़ा उधार ले जाते थे। अच्छा, बाबूजी रजिस्टर भरते रहे कि कौन सी औरत कितना कपड़ा ले गई, कितने गज ले गई, मगर वो औरत भी पलट के नहीं आई और उनका कर्ज भी वापस नहीं आया। जब और वहां से छुपा के भी ले जाती थी बुरके में, अपने जो बुरके होते हैं। और अच्छा, लेकिन हमारे भाई जब जाते थे कि बाबूजी बच्चों के कपड़े इसलिए कि भाई चलो हम भी खरीद लें, तो बाबूजी कहते थे 1 पैसा मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। भाई पूरी कीमत देते थे, लेकिन मैं छुपा के ना वो ले आती थी, उन्हें पता भी नहीं चलता था। आपको पता था कि औरतें कपड़ा मारती हैं, इनको पता नहीं चला बाबूजी को, इसका आपने फायदा उठा लिया। इससे मैंने फायदा उठा लिया। तो फिर जब उनकी दुकान लुट गई और खत्म हो गई, जो वो लुटने ही कहेंगे इसको, कि रजिस्टर्ड भरे रहे लेकिन कपड़े जाते रहे, अब वो कहाँ गए, कौन ले गया नहीं पता। तो फिर भाई ने कहा बाबूजी आपने बहुत बिजनेस कर लिया। अब आप आराम कीजिए, अब आप आ जाइए। फिर हम उन्हें पेशावर ले गए थे। अच्छा, पेशावर में आप लोग जिस हवेली में थे वो शायद नेहरू की हवेली थी? जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ हवेली की यादें हैं आपके ज़हन में? जी बहुत है। मुझे खसूसन वो बताइएगा कि उस हवेली में जो आपके पास जो टूरिस्ट आए थे जिसने आपको मंदिर की चोरी की तो टाइम लगी थी, वो किस्सा हैं। जी, वो एक दिन, अच्छा वो
مٹی کے گھر ہوتے تھے نا پہلے جی تو وہ جی پہلی ہاں تاکہ گرمی میں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں سردیوں میں گرم ہوتے ہیں تو ہمارا بھی ایسے ہی تھا. بڑے بڑے لانس تھے چاروں دو آگ سامنے لانس تھے پیچھے کھیت تھے ایک لان تھا پیچھے بھی. تو ایک دن میں صبح اٹھی تو دیکھا کہ ایک بڑی سی ویگن آئی ہے تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا یہ ویگن کیوں آئی ہے؟ اچھا گھاس بارش کی وجہ سے نا گھاس بہت بڑھ گئی تھی. تو میں نے بھائی سے بھائی کو اٹھایا. میں نے کہا بھائی ویگن کڑی ہے ہمارے گھر میں تو پتہ نہیں کون ہے اس میں. پھر بھائی آئے اور جا کے دیکھا تو اس میں 3 جرمن مرد تھے. وہ بہت دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوئے. بھائی نے کہا بھائی یہ تو میرا گھر ہے. کہنے لگے اچھا ہم تو اسے کھنڈر سمجھے تھے. درخت بڑے بڑے درخت تھے اور اتنی بڑی بڑی گھاس تھی تو اور کچا گھر تھا تو وہ یہی سمجھے کہ بھائی نے کہا نہیں میرا گھر ہے. پھر خیر ہمارے یہاں 3 دن وہ رہے پھر وہ چلے گئے اپنے سیر و سیاحت کے لیے. اچھا وہ مجھے پاکستان کی خوبصورت ترین لڑکی کہتے تھے. مجھے لگتا ہے انہوں نے اور کوئی لڑکی دیکھی نہیں تھی. اور میرے لیے وہ لائے پھول لائے کون سے جو قبرستان میں لگتے ہیں نا جو سدا بہار کے پھول اس کا گملہ کپڑے میں لپیٹ کے بڑی عزت سے لائے. انہیں کیا پتا یہ کہ ہمارے یہاں تو قبرستان میں لگتے ہیں یہ. خیر ہم نے بہت شکریہ ادا کیا ان کی معصومیت پہ اور وہ اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سجا کے وہ گملہ رکھ دیا تھا. کہیں انہوں نے آپ کی بات کے اوپر یقین تو نہیں کر لیا کہ آپ کو خوبصورت سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنی کتاب میں اپنے حسن کا بڑا ذکر کیا ہے؟ جی ہاں میں حسین ہوں. پھر وہ گئے تو وہاں سے نیپال شاید گئے تھے کہاں گئے تھے تو وہاں سے وہ مندر سے ایک وہ نگ لگے موٹے موٹے موتی لگے ہوئے پیتل کا وہ لے آئے تھے میرے لیے تحفہ. میں نے کہا تحفہ بھی لائے ہیں وہ تو چرا کے لائے مندر سے. خیر اس کو یا پھر وہ ایئر فورس میں بھائی تھے تو ایئر فورس میں شکایت ہو گئی کہ بھائی ان کے یہاں کون یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو پھر بھائی نے ان کو ہوٹل میں ٹھہرا دیا تھا. اور بھابھی بہت چڑھتی تھی ہماری بھابھی. کھانے تو ان کو پکانے پڑتے تھے اور کیا 3 ڈبل روٹیاں کھا جاتے تھے بڑی بھابھی. تو بھابھی کہتی تھی سارا راشن تو میرا یہ کھا جائیں گے. تو دال پکائی تو وہ دال بڑے شوق سے کھا گئے. ان کے لیے تو ایک پتہ نہیں فری میں کیا ہوئی شوق ہے. ویسے بہت معذرت کے ساتھ آپ نے جو کہا نا کہ انہوں نے مجھے خوبصورت سمجھا, میں چاہوں گا کہ صفحہ نمبر 62 آپ کھولیں اور مجھے پڑھ کے بتائیں کہ آپ مسز روف کو کیسا سمجھتی ہیں. اچھا 62. اوکے. اپنی ادا پہ میں ہوں فدا. بھائی آپ مانے یا نہ مانے ہم بہت خوبصورت ہیں. اس قدر بے پایا حسن ہے کہ کیا کہوں. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا طلسماتی حسن سب کی نظروں سے مستور ہے. کسی کو نظر ہی نہیں آتا. اماں کو یہی فکر جنت تک لے گئی کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا. کالج تو خیر لڑکیوں کا تھا اس لیے کوئی مسئلہ نہ ہوا. ہاں البتہ یونیورسٹی کے لڑکوں کی آنکھوں پر ایسی دبیز پٹی اور پردے پڑے رہے کہ کبھی مجال ہے کسی نے سیٹی بجائی ہو یا پیچھا کیا ہو یا بہانے سے ٹائم ہی پوچھ لیا ہو. آرام سے ہم ہر جگہ دھڑلے سے گھومتے پھرتے. فکر کوئی تھی نہیں کوئی پیچھا کرے گا کہ کوئی فکر نہیں تھی کہ کوئی پیچھا کرے گا. اغوا کوئی خاک کرتا. یہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی فکر نہیں تھی آپ کو. خوبصورت تو اپنی نظر میں ہوں نا. تو کیا ہوا ہاں ایسی دبیز پٹی بندی تھی ٹائم ہی پوچھ لیتا اغوا کو خاک کرتا. مزے اور سکون سے شب و روز گزر رہے تھے. ہم بے حد مسرور اور شاداں تھے اپنے حسن پر. اللہ بھلا کرے آئینہ گروں کا کہ اس میں اپنا عکس دیکھ کر خود ہی فدا رہتے. کبھی دائیں زاویے سے تو کبھی بائیں, کبھی مسکرا کر کبھی شرما کر تو کبھی خود ہی سرشار ہو جاتے کہ اللہ نے کس قدر فراغ دلی سے ہمیں تخلیق کیا. ہمارا تو دل کیا تھا ہم ہر انداز تو ہمارا دل ربانہ تھا. اب عقل کے اندھوں کو نظر نہ آئے تو صرف ان پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی. ہمارے حسن کا ادراک ایک مجھے تھا اور ایک میرے بھائی کو.
جی ان کی نظر میں بہت حسین تھی. ذرا سا بخار ہو جاتا تو کہتے اس کو نظر لگ گئی ہے. صحیح. کہتے تھے پھولوں کی طرح نازک ہے، ذرا سی دیر میں کھل جاتی ہے، ذرا سی دیر میں مرجھا جاتی ہے. ان کی بے پناہ محبت نے حسن میں مزید نہیں ہزاروں چاند لگا دیے تھے. تو بات ہو رہی تھی آپ کے حسن کی جس پر آپ فدا تھی. اب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی حسین خاتون کو موچی سے ناک چھدوانے کی نوبت کیسے آ گئی؟ کیا حسن میں کوئی کمی تھی کہ آپ کو موچی سے ناک چھدوانی پڑی؟ اللہ اکبر. اچھا جی، ہم نے موچی سے ناک چھدوائی. اتنی حسین خاتون نے، سانولی سرونی نے. میرے شوہر پاکستان آرمی میں میجر کے عہدے پر فائز تھے. ہمارے شوہر بھی کبھی سیلاب، کبھی ماشاء اللہ، کبھی جنگ، کبھی کوئی کورس، کبھی ٹریننگ میں مصروف رہتے. بس یوں سمجھیے کہ وہ گھر کے علاوہ ہر جگہ پائے جاتے تھے. رؤف صاحب کا جب فیصلہ باد تبادلہ ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ بس بہت ہو گیا، ہم بھی اب فیصلہ باد ہمیں بلا لیں. جس پر انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بلا سکتے کیونکہ وہاں کوئی فوجی چھاونی نہیں. ان کی رہائش دفتر بنکر ہی میں ہے، مگر وہ بیوی ہی کیا جو اڑ نہ جائے. اور عورت کی ہٹ تو ایسی ہوتی ہے کہ تریاٹ ایسی ہوتی ہے کہ اکبر بادشاہ ڈرے نہ کسی فوج سے مگر ڈر گئے بیوی کی نوچ سے. سو ہماری ضد نے بھی چوکھا رنگ دکھایا اور ہمارے میاں صاحب نے فیصلہ آباد میں کرائے کا گھر لے لیا اور ہم اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چلے گئے. ہمارا شہر میں رہنے کا پہلا اتفاق تھا. بہت ہی مزہ آیا. اتنی رونق ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. جب کیا ہوا، جب ذرا اور راہ و رسم بڑھی تو محلے داری میں لطف آنے لگا. کبھی سلائی کڑھائی، کبھی اون بننے کا فن. یہ ہمیں ناک میں لونگ پہننے کا ہمیشہ سے شوق تھا. لانگواچا، ہاں. اپنی شادی میں بھی کلپ والی نت پہنی تھی. میں نے اسی لمحے اپنے اردلی سے کہا جاؤ اور جلدی سے اس ناک چھید کرنے والے کو بلا کر لاؤ. اس سے کہا ہوگا یس سر، کہتا تھا نا. جی سر کہتا تھا. اور مجھے اپنی ناک چھدوانا ہے. اردلی لپکا اور کچھ ہی دیر میں اسے بلا لایا. خیر جناب، اس نے میری ناک پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کسی تکلیف کے بغیر میری ناک کو چھید دیا اور مجھے لونگ پہنا دی. میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا. ناک چھیدنے والوں کو جو اجرت طے ہوئی تھی وہ دی اور وہ چلتا بنا. شام کو جب رؤف صاحب آئے تو انہیں خوشی خوشی اپنی چھدی ہوئی ناک دکھائی اور لونگ دکھائی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے کے بجائے خاموش رہ کر ہی اپنے رد عمل کا اظہار کیا. ادھر میں کسی تکلیف کے احساس سے بے چین ہونے لگی تو وہ میرے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار دیکھ کر چونکے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہ کہا. اور وہ کہتے بھی کیا، اس لیے کہ واردات تو ہو چکی تھی. ناک تو چھد گئی تھی. خیر وہ 2 دن یہ تکلیف برداشت کی اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور یہ سوچ کر بھی تکلیف برداشت کرتی رہی کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. مگر جناب تکلیف نے تو جیسے گھر ہی دیکھ لیا تھا، تو نہ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی جانے کا نام لے رہی تھی. اب ناک بری طرح سے پک چکی تھی. چہرے پر ناک کچھ عجیب سی چیز نظر آ رہی تھی جس سے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا. لوگ کیا کہیں گے. رؤف صاحب نے سے بھی ہماری تکلیف نہ دیکھی گئی. انہوں نے ناک سے لونگ نکالنے کے لیے پوری کوشش کی، مگر لونگ تھی کہ کسی ڈھیٹ مکھی کی طرح اپنی جگہ پر چپکی ہوئی تھی. نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق معاملہ جوں کا توں ہی رہا. 2 دن مزید گزر گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. گلی میں پھر وہی ناک چھیدنے والا وہی ناک چھیدنے والے کی آواز سنائی دی. دوبارہ آواز بلند وہ بآواز بلند چلا رہا تھا کہ کان چھدوا لو، ناک چھدوا لو. میں اردلی پہ چلائی، ارے جلدی سے اسے بلا کر لاؤ، اس کے پاس تکلیف کا کوئی حل ہوگا، بتائے گا. وہ گیا اور اسی لمحے ناک چھیدنے والے کو ساتھ لے آیا، لیکن جیسے ہی اس نے میری ناک دیکھی وہ ڈر گیا. ہاں، اور مکر کر کہنے لگا، میں تو موچی ہوں. میں ناک نہیں چھیدتا، کسی اور نے آپ کی ناک چھیدی ہوگی.
وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ سچ کا گمان ہونے لگے، حالانکہ 2-4 دن میں نہ تو وہ بدلا تھا نہ ہی اس کا تھیلا، اور ویسے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گلی میں آواز لگا رہا تھا۔ میں نے اور اردلی نے اسے خوب پہچان لیا تھا۔ اچھا یہ تو خیر ہو گیا۔